آنکھوں کا زنا کر لیا. اے بچے میں نے تمہاری فضیلت بیان کی ہے بھائی, اب تم میرے اوپر بیان تو بہت دیر ہو گئی. ایک طرف بیٹھ جاؤ بھائی, الگ الگ بیٹھ جاؤ بیٹے, الگ الگ بیٹھ, بات نہ کرنا تھا, پنجاب لگا لے. ادھر دیکھیں, آخری باتیں کر رہا ہوں, دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ صحیح ہوتا کن لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ دل میں آ رہی ہے بات. اب میری بات آخری سن لیں. زنا مکافات ہمارے مطلب مکافات پلٹتا ہے, جو کرتا ہے اس کے گھر سے اس کا بدلہ ہوتا ہے. جی جی جی. زنا ایک قرض ہے, اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, آپ کو بتا رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے, کتا اگر بھیگ جائے تو ناپاک ہے, اور سور نہ بھی بھیگے تب بھی ناپاک ہے. حضور فرماتے ہیں سور سے جسم کا لگنا اتنا برا نہیں ہے جتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے. جب بندہ بدکاری کرتا ہے, حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ ایک داڑھی والا آدمی, عالم زاہد آدمی, اسے مرنے کے بعد تو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے, اور اس نے اسلام چھوڑ دیا تھا. حضرت حسن بصری منہ کے بل زمین پہ گر گئے, بے ہوش ہو گئے. جتنے لوگ اپنے آپ کو نیک بنتے ہیں تھوڑا ڈر بھی لیا کریں. جو قرآن نے نیکوں کی تعریف کی ہے کہ وہ ڈرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تکبر نہیں کرتے, بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے, تکبر والا لہجہ استعمال نہیں کرتے. بے ہوش ہو کے گر گئے. لوگوں نے پوچھا حضور ہوش میں آئے تو کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ جو آدمی تھا نا اپنے وقت کا بہت بڑا عالم عابد زاہد تھا. پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے عورتوں کو بری نظر سے دیکھتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ ایک عیسائی لڑکی جا رہی تھی, اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے, میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, عاشق ہو گیا. تو اس نے کہا کہ تو اسلام چھوڑ دے, میں تجھ سے شادی کر لوں گی. اس نے کیا کہا کہ کل سوچ کے بتاؤں گا. دوسرے دن بولا میں اسلام چھوڑ رہا ہوں, تجھ سے شادی کروں گی. شادی کا دن طے ہو گیا. جب یہ دولہا بن کے پہنچا تو وہ عورت مکر گئی, اور اس نے پوری سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ والی سورت پوری پڑھ دی, یعنی پوری پڑھ دی زور زور سے. کسی نے کہا تو عیسائی ہے, تجھے کیسے یاد ہو گئی؟ کہنے لگی رات میں سوئی تھی تو مجھے فرشتے جہنم میں لے جا رہے تھے. کہا پھر دروگا جہنم کا جو دروگا ہے مالک, اس نے کہا کہ تو رک جا, اس عورت کو روکو, اس کے بدلے میں وہ عابد جہنم میں جا رہا ہے جس نے اس کی وجہ سے اسلام چھوڑا ہے, لہذا یہ جہنم میں چلا گیا اور میں جنت میں چلی گئی, اور اس کے ساتھ میں شادی کیوں کروں؟ جو اپنے مذہب کا نہیں ہوا وہ میرا کیسے ہوگا؟ واہ کیا بات. اپنی آنکھوں کو روک کے رکھا. حضرت سیدنا داؤد طائی فرماتے ہیں, میرا ایک پڑوسی تھا شرابی, شراب پیتا تھا. جب وہ مرنے لگا تو میں نے اسے کہا توبہ کر. میں نے اسے کہا میں نے قرآن سنا, میں نے قرآن بند کر. پھر میں نے اس سے کہا بیٹے کلمہ پڑھ. بولے کلمہ نہ پڑھ, نہ مجھے پڑھوا, بلکہ شراب لے کے آ, تو بھی پی اور مجھے بھی پلا. میں نے اس سے کہا شراب یہ بات کرتا ہے, تیری موت آ رہی ہے. تو میری طرف دیکھ کے بولا مجھے شراب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. مرتے وقت بے ایمان ہو کے مرا, شرابی. میری بہنیں ذرا 2 منٹ اور چپ جائیں, اتنی دیر تو چپ رہی ہیں بیٹیاں ہماری. میری بہنیں اور 2 منٹ چپ جائیں, بس 2 منٹ اور چپ جائیں. بڑی مشکل ہوتی ہے. کوئی بات نہیں, ہماری بہنیں ہیں, بیٹیاں تو ہماری ہیں, بہنیں بھی ہماری ہیں. انہیں کچھ نہ تو بہت محنت کرتی ہے بیچاری. میری طرف دیکھیں تو چکر ہے. نوجوانوں میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 18 سال کے جوانوں کو دفن کیا. ان ہاتھوں سے میں نے اپنے سامنے اپنے باپ کو دفن ہوتے دیکھا نا, تو اب مجھے کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی ہے. آپ کو بتا رہا ہوں 17 سال کے جوان, ابھی پرسوں سے ایک 17 سال کا جوان مر گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گیا. اور وہ جب اسے دفن کر کے لوگ آئے نا, تو ایک صاحب کہہ رہے تھے صحیح صاحب میں رات کو گیا. میرے جو لوگ ہیں نا ایسی ذہن رکھتے ہیں سب, وہ کہتے ہیں وہ قبر میں گیا میں آپ کے حساب سے. تو میں نے جا کے کہا دیکھ یار تو اکیلا باپ بیٹا تھا, تیرا باپ تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا,
مگر قبر کی پہلی رات ہے، نہ تیری ماں تیرے پاس ہے نہ تیرا باپ، میں تیرا پڑوسی تیرے پاس آ گیا ہوں، کچھ پڑھ کے چلا جاؤں گا، مگر یاد تو کر، سوچ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تو 17 سال کی جوانی میں موت دیکھ لے گا۔ لوگوں آپ امتحان دینے آئے تھے دنیا میں، یہ دنیا ہمیشہ کسی کی نہیں۔ ایسے کر کے اسے میں بچے کو دے رہا تھا، اسے ایک آدمی کو غسل، اس کے سر کو اٹھایا، اس کی ہڈی میری انگلی میں لگی، خون نکل گیا، تو میں رونے لگا۔ میں غسل بھی دیتا ہوں، میرا دل گندا ہو جاتا ہے نا زیادہ، تو میں مردے کی گندگی صاف کر کے اپنے دل کی گندگی صاف کرتا ہوں۔ میں نے دیکھو تو میں رونے لگا۔ صاحب بولے کیوں رو رہے؟ میں نے کہا مجھے ذرا یاد آ رہا ہے پوسٹ مارٹم۔ کیا مطلب؟ پہلے حضور فرماتے ہیں جب بندے کا ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال، کہتا آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو جب اس کے شراب پی کے چیرا جاتا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ کیا آپ مسلمان نہیں؟ کیا آپ کو حضور کی بات پہ یقین نہیں؟ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی سوچو تو۔ میں یہ دعا کرتا ہوں مالک، دن رات سفر میں رہتا ہوں، بس اپنی رحمت والی موت جیسی میں چاہتا ہوں ویسی دے دینا میرے مالک، مجھے اس موت سے بچانا جو پوسٹ مارٹم کی موت ہے۔ وہ سوچو تو یارو، کتنے جنازے روک اٹھ گئے، تم اب تک گناہوں میں لگے ہوئے ہو۔ نوجوانوں اپنے رب سے توبہ کرو، اس سے کہو مالک معاف کر دے، بڑے گناہ کیے ہیں، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ موسیٰ کی قوم پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، موسیٰ بولے بارش کے لیے دعا کرو، بارش کے لیے دعا کرو۔ وہ لوگوں نے کہا موسیٰ بولے چلو جاتے ہیں، جانور مرنے لگے تو موسیٰ بارش کے لیے دعا کرنے گئے۔ اللہ نے فرمایا بارش نہیں کروں گا، اور رب نے فرمایا اس وجہ سے ایک بندہ یہاں ایسا موجود ہے جو 40 سال سے لگاتار گناہ کر رہا ہے، اس نے توبہ نہیں کی ہے، میں بارش نہیں کروں گا۔ اب موسیٰ نے کہا کون ہے میں 40 سال والا، جلدی نکال۔ چور کو پتا ہوتا ہے میں چور ہوں۔ موسیٰ نے کہا تو ایک دم کام کیا، موسیٰ بولے جلدی نکال، تیری وجہ سے بدبخت بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ ایک دم ہلکے ہلکے بولا مالک معاف کر دے، دیکھ ہلکے ہلکے رویا، مالک دیکھ مجھے رسوا نہ کر، میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ ہلکے ہلکے رویا، آواز پیدا نہیں ہونے دی۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ رو کے بولا موسیٰ، رو کے بولا مالک معاف کر دے۔ پھر موسیٰ نے کہا نام لے دوں گا، تیرا نام پکار دوں گا ورنہ نکل جا جلدی سے۔ اتنی ہزاروں کی محفل میں اکیلا کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے مالک معاف کر دے، دیکھ اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی تو کوئی حد نہیں ہے۔ دیکھ میں نیچے گروں گا، نیچے جاؤں گا نا سب دیکھ لیں گے۔ میں مانتا ہوں میری راتیں برباد ہیں، میری زندگی برباد ہو گئی، میں نے بڑے گناہ کیے چھپ چھپ کے کھل کھل کے، مالک بڑا عادی تھا گناہوں کا، مگر اب معاف کر دے، آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو کریم ہے۔ ایسا رویا، ٹپ 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 آنسو گرے۔ کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے، میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے۔ ایسا رویا، ایک طرف آنسو گرے اور ایک طرف بارش شروع ہو گئی، ادھر اس کے آنسو گر رہے تھے، ادھر اللہ کی رحمت کی برسات۔ اور جب برسات ہو گئی موسیٰ سب چلے گئے، موسیٰ نہیں گئے، کہنے لگے مالک بارش۔ اللہ نے فرمایا ہاں جس میرے بندے نے توبہ نہیں کی تھی نا اس نے توبہ کر لی، پہلے اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اب اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ بولے یا اللہ اس کا نام تو بتا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تب نام نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب کیا نام بتاؤں؟ بڑا کریم ہے وہ۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، انہوں نے کہا لکھا ہے بزرگ نے کہ دو میاں بی بی سردیوں میں نماز پڑھ رہے تھے، کام میں سردیوں میں، تو دونوں کی نیت بندی تھی، بچہ سونا تھا اٹھ گیا اور وہ چلنے لگا انگیٹھی کی طرف، پہلے انگیٹھی دیکھتی تھی سردیوں میں، تو انگیٹھی کی طرف گیا تو کہتے ہیں باپ بھی دیکھ رہا ہے بیٹا جا رہا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، مگر ماں نے نیت توڑی، بیٹے نے نہیں توڑی، بچے کو انگیٹھی سے ہٹایا، باپ وہیں پہ رو رو کے برا حال کر لیا۔ اے مالک 1% محبت کرتی ہے تو اس نے جہنم میں جو ہے نا دنیا کی آگ سے اپنے بچے کو بچا لیا، تو 70% زیادہ محبت کرتا ہے، 70 درجے زیادہ محبت۔ کریم ہے وہ، رحیم ہے وہ۔ کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پر قدم کڑھائیں گے؟ دونوں ہاتھ میں بتائیں، کڑھانے کے دونوں ہاتھ میں بتائیں انشاءاللہ۔